الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت مع ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جا رہی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور بہنوں، سورہ نساء آیت نمبر 164 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ اور آپ سے پہلے کے بہت سے رسولوں کے واقعات ہم نے آپ سے بیان کیے ہیں، اور بہت سے رسولوں کے نہیں بھی کیے، اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کلام کیا۔ حضرات، دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کی ایک بہت بڑی تعداد کو مبعوث فرمایا، مگر قرآن پاک میں 24 یا 25 انبیاء کا تذکرہ ملتا ہے۔ روایات کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ تقریباً کم و بیش 1,24,000 حضرت انبیاء علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے۔ اب کتنے انبیاء دنیا میں آئے اس کی صحیح تعداد سوائے اللہ کے کسی کو علم نہیں ہے۔ قرآن کریم کے ارشاد کے مطابق اتنی بات ضرور ہے کہ ہر امت اور ہر قوم کے لیے اللہ نے ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے انبیاء کو بھیجا ہے۔ کئی ایک انبیاء اور ان کی قوموں کے حالات قرآن پاک کے اندر بیان کیے گئے، اور بعضوں کا تذکرہ بھی نہیں ہے۔ آیت کے آخری حصے میں فرمایا گیا کہ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے صاف طور پر کلام کیا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ خاص صفت ہے جس میں وہ دوسرے انبیاء علیہ السلام سے ممتاز ہیں۔ مگر ابن حبان کی ایک روایت کے مطابق امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس صفت ہم کلامی میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی شریک مانا ہے۔ اسی طرح ایک بات یہ بھی معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ نے بعض انبیاء کو بعض انبیاء پر فضیلت بخشی ہے، کسی کو کچھ مقام و مرتبہ عطا کیا اور کسی کو کچھ۔ ہم مسلمان ان تمام باتوں پر ایمان و یقین رکھتے ہیں، اور یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اپنے ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔